یہ دن بھی معمول کے دنوں کی طرح تھا۔ صبح سویرے اٹھا، ایک بار پھر سے گھر بکھرا پڑا ملا تھا۔ رات بھی تھکاوٹ کی وجہ سے بہت دیر سے نیند آئی تھی، اور جب آئی تو اس قدر آئی کہ صبح اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اب ایک بار پھر سے میں نے الارم پر خود کو مشکل سے اٹھایا تھا۔ یہ اذان سے پہلے کا الارم تھا۔ تقریباً 4 بجے روز میں اٹھ جایا کرتا تھا، اور آج بھی اسی الارم پہ پھر سے باہر نکل گیا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں باہر آیا تو ایک بار پھر سے گھر سارا بکھرا پڑا تھا۔ ایک ایک کام جیسے کبھی کسی نے کیا نہ تھا۔ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلا کام میں نے کیا وہ جا کر اپنے والدہ کے کمرے میں اس کی خبر لینا تھا۔ وہ آرام سے اپنے بستر پر لیٹی اپنے ہاتھوں میں تسبیح لیے اسے گھما رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ذکر و اذکار میں مصروف ہیں۔ ان کا یہی تیرو تھا، وہ ہمیشہ ایسے ہی ہاتھ میں تسبیح ہی ذکر میں مشغول رہتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ آج بھی ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تو یقیناً رات کے وقت انہیں نیند نہ آئی تھی۔ ان کے ذکر میں مداخلت کرنا بالکل بھی ٹھیک نہ سمجھا، کیونکہ میں نے وقت دیکھا تھا۔ ایک بار پھر سے وقت جلدی سے صبح کی طرف سرکتا جا رہا تھا۔ ناشتہ بنا کر امی کو کھلانے کے بعد میں نے ایک بار پھر سے طائرانہ نگاہ سارے گھر پر دوڑائی تھی۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ گھر سارا ویران ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر میں نے اپنی ساری زندگی کا موازنہ کیا تھا۔ مجھ سے کہاں پر کمی رہ گئی تھی جو مجھے یہ دن دیکھنے کو ملا، لیکن ایک بار پھر سے گھڑی کی ٹک ٹک میری توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید میں غلط کر رہا تھا، یعنی میں دیر کر رہا ہوں۔ جلدی سے میں نے بس سرسری سے سارے گھر کی صفائی کر دی اور برتن ایک جگہ اکٹھے کر کے رکھ دیے تاکہ واپسی پر مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایک بار پھر سے امی کو دیکھا، وہ اب میری منتظر تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس جا بیٹھا تھا۔ فالج کی وجہ سے زبان میں ابھی تک تھوڑی سی لکنک باقی تھی، لیکن گھٹنوں کی وجہ سے ابھی بھی وہ چل نہیں پاتی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ کافی دیر مجھے سمجھاتی رہی کہ بیٹا ایسے گھر نہیں چلتے، لیکن میں بھی کیا کرتا۔ ایک مرد تھا اور انا میرے آڑے آ چکی تھی۔ امی جان، آپ کے لیے میں نے ایک آیا کا بندوبست کر لیا ہے، وہ بس 1-2 دن میں آ جائے گی۔ آپ کو پورے طریقے سے خیال کرے گی۔ جب میں گھر نہیں ہوں گا تو آپ کے ساتھ وہ ہوگی۔ آپ کو فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور جب میں واپس آ جاؤں گا تو پھر آپ کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، اور بالکل بھی نہیں کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ذرا سا دبایا تھا، اور ان کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے میں آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ آفس میں ویسے بھی بہت کام تھا۔ لیٹ پہنچنے تک سر نے مجھے ایک بار پھر سے سرزنش کیا تھا، اور میں خاموش رہا۔ اب کیا بتاتا؟ روز روز یہ بتانا بھی مجھے عجیب لگنے لگا تھا کہ میں اپنی ماں کی تمے داری میں لگا ہوا تھا۔ خیر، سر کے کہنے پر میں وہ سبھی فائلز کا ڈھیر اپنے سامنے لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ کب 12 بج گئے تھے اور لنچ بریک ہو گیا تھا، اور تبھی اچانک ہی میرے موبائل پر گھنٹی بجی۔ میں نے اپنی نظر موبائل کی سکرین کی طرف دوڑائی تو میں وہیں کا وہیں ساکن ہو گیا تھا، یوں جیسے مجھے کسی نے وہیں پر جما دیا ہو۔ کافی دیر موبائل بجتا رہا، اور میں خاموشی سے ایسے ہی موبائل کو دیکھتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے کچھ سوچ کر موبائل کان سے لگا لیا۔ حسب توقع آگے سے میری بیوی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ دوسرا مہینہ ہونے کو تھا، میں نے اپنی بیوی کی شکل تک نہ دیکھی تھی، اور اب تو میں مزید اسے اپنے ساتھ جھیلنے پر رضامند بھی نہیں تھا۔ ہاں، البتہ یہ بات تھی کہ میرا دل کر رہا تھا اس سے بات کرنے کو۔ خاموشی سے میں اس کی بات سنتا رہا۔ وہ رو رہی تھی۔ روتے روتے اس نے کئی بار میرا نام پکارا تھا۔ میں خاموش رہا۔ اگلی بار اس نے کہا، مجھے سن رہے ہو؟
تو میں نے بھی مختصر سا جواب دینا بہتر سمجھا۔ ہاں سن رہا ہوں، بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ میں نے روکے سے انداز میں کہا تو وہ ایک بار پھر سے بولی، میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن اپنی غلطی کی معافی چاہتی ہوں۔ میں نے جو کیا وہ بالکل غلط تھا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ اسے ایک بار پھر سے وہی بات کہی جو میں سننا نہیں چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہی بات کرے گی۔ میں خاموش ہو گیا کافی دیر، جب وہ مجھ سے یہی پوچھتی رہی کہ تم نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں، کیا میں خاموش اسے سنتا رہا۔ آخر کار مجھے یہ بتانا پڑا کہ میں اب تمہیں اپنے گھر نہیں لے جا سکتا۔ دیکھو تمہیں طلاق نامہ مل جائے گا، اب دوبارہ میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔ جس وجہ سے تم گئی تھی وہ وجہ کافی ہے تمہیں چھوڑنے کے لیے۔ اب تم چاہے سونے سے پہلے بھی دھل کر آ جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کٹ سے فون بند کر دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس عورت کو اچانک میرا خیال کیسے آ گیا تھا۔ بس جو بھی تھا، اب بھی یہ اپنا فائدہ ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس پر غصہ کرنے کے بعد، طلاق کا کہنے کے بعد، میں ایک بار پھر سے کام میں لگ گیا تھا۔ مجھے اپنا کھانا بھی بھول گیا تھا، لیکن اگر انت تک محنت نہ کرتا تو شاید اونچی پوسٹ پر نہ جاتا، اور میرا یہی خواب تھا کہ میں انت تک محنت کرتا جاؤں اور اونچی سے اونچی پوسٹ پر جاتا جاؤں، پھر میرے اتنے اثر اور رسوخ ہو جائیں کہ میں اپنی ماں کا علاج کرا سکوں۔ ابھی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی بنا ہوا تھا۔ خیر، ایک بار پھر سے شام گئے تک کام کرتا رہا۔ اوور ٹائم لگانے کے بعد رات کے تقریباً 11 بجے ہی مجھے باس کا فون آیا تھا۔ کہنے لگے بس کر دو، اب اور کتنا کام کرو گے؟ اس بات نے مجھے گھڑی کی جانب متوجہ کرنے پر اکسایا تھا۔ میں نے جب وقت دیکھا تو جلدی سے آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ سر اپنے کیبن میں موجود تھے، مجھے جانے کے لیے کہا اور خود ایک بار پھر سے اپنا کام کرنے لگ گئے تھے۔ گھر پہنچا تو وہ باتوں کی آواز میں میری توجہ اپنی جانب کھینچی۔ کون تھا؟ کس کی آواز تھی؟ مجھے لگا وہ آ گئی ہوگی اور امی سے باتیں کر رہی ہوگی۔ میں مسکراتا ہوا اپنا بیگ ڈرائنگ روم میں پڑے صوفے پر ڈالتا ہوا امی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، لیکن یوں جوں میرے قدم امی کے کمرے کی جانب بڑھتے گئے، ویسے ویسے یہ آواز مجھے مانوس سے مانوس لگنے لگی، اور جو ہی میں دروازہ کھول کر اندر بڑھا، میرے قدم جیسے وہیں کے وہیں ساکن ہو گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے امی کی حالت دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے کرنٹ لگا دیا ہو۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن اکلوتا کوئی سلوک میرے حصے میں نہیں آیا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بد نصیبی اپنے ساتھ لایا تھا۔ میرے بابا کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے تھے، وہاں بھی وہ بطور مزدور کام کرتے تھے، اور یہ کام ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، اور میری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے کا کام کرتی رہی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک غریب خاندان میں ان کا چشم و چراغ پیدا ہوا تھا۔ ابھی میں 2 سال کا تھا جب کمپنی میں کام کرتے ہوئے بابا سیڑھیوں سے نیچے گر گئے تھے۔ سر پر گہری چوٹ آنے کی وجہ سے کچھ عرصہ تو وہ یادداشت سے چلے جانے کے باعث پاگل ہو کر پھرتے رہے، اور پھر اس کے بعد اچانک ہی انہیں موت نے آ لیا تھا۔ امی تو زندگی ویسے ہی تنگ کر گئی تھی، اب تو بابا کے چلے جانے کے بعد ان کی مشکلات میں اور بھی مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک 2 سالہ بچے کو اپنی گود میں لیے وہ دنیا جہان کا غم اپنے اندر سمیٹے خاموشی سے دنیا دھاری نبھاتی رہی تھی۔ جہاں وہ لوگوں کے گھروں میں صرف برتن مانجا کرتی تھیں، اب صبح سویرے سے لے کر رات گئے تک ان کے گھروں میں کام کرتی رہتی۔
تب جا کر کہیں انہیں ایک وقت کا کھانا میسر آتا تھا، اور مہینے کے آخر پر بڑی ہی لان تان کے بعد کچھ پیسے ہاتھ آتے تھے۔ انہی حالات کو دیکھتے دیکھتے میں نے 8 سال کی عمر پائی تھی۔ 8 سال کا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ مجھے یہ سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا کہ میری ماں کس قدر مشکلات سے مجھے پال پوس رہی ہے۔ اپنی ماں کی مشکلات دیکھتا تو جا کر ان کی گود میں بیٹھ جاتا اور کہتا، امی آپ کیوں ان لوگوں کی باتیں سنتی ہیں؟ آپ انہیں فٹافٹ منہ پر کہہ دیا کریں، یا پھر ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا کریں، تاکہ یہ لوگ آپ کی غریبی کا مذاق نہ اڑا سکیں اور آپ کی مجبوری کی وجہ سے آپ پر ہاتھ نہ اٹھا سکیں۔ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے امی کے آنسو صاف کرتے ہوئے میں کہتا تھا، اتنی چھوٹی عمر میں بھی مجھے اپنی امی کا خیال تھا۔ یہ سب باتیں مجھے امی جان اکثر بتایا کرتی تھیں، تو امی مجھ سے کہنے لگتی کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، خواہ مخواہ میں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور خاص طور پر ان لوگوں پر جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہو۔ اب تم دیکھو، ان لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہوا ہے، گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، اور 2 وقت کی روٹی بھی تو ہمیں دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیسے بھی دے رہے ہیں، جو پیسے میں تمہاری تعلیم پر خرچ کر رہی ہوں۔ امی کی اس بات پر میں خاموش ہو جاتا۔ امی کی یہ مشکلات دیکھتے ہوئے میں نے ارادہ کیا تھا کہ جس طرح امی کو یہ خواہش ہے کہ وہ مجھے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنائے، تو میں بھی ان کی اس خواہش کا احترام کروں گا، پڑھوں گا اور لکھوں گا، اور ایک نہ ایک دن ان کا سر فخر سے بلند کر دوں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اب میں تقریباً 15 سال تک پہنچ چکا تھا، اور مجھے کسی طور یہ گوارا نہیں تھا کہ امی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہیں۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ جن گھروں میں وہ کام کرتی ہیں وہاں کی عورتیں ان پر چوری چکاری کا بھی الزام لگا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کئی کئی مہینوں کی تنخواہیں ضبط کر لی جاتی ہیں، اور بہت جگہ تو یوں بھی ہوا تھا کہ اکثر کام کرتے کرتے وہ امی پر چوری کا الزام لگاتے ہوئے امی کو گھر سے باہر نکال دیتی تھیں، اور کہتی کہ پچھلے 6 مہینے کی تنخواہ بھی تمہیں نہیں ملے گی، یہ تمہاری سزا ہے کہ تم نے ہمارے گھر چوری کی ہے۔ ثبوت کے طور پر ایک دھیلا بھی انہیں نہ ملتا تھا۔ آج تک یہ سب کچھ دیکھتا آیا تھا۔ کئی بار امی کے بارے میں آواز بھی اٹھانا چاہی تھی، لیکن امی نے مجھے فوراً ہی منع کر دیا تھا۔ اب میں آہستہ آہستہ جوانی کو چھو رہا تھا، اور میں کسی بھی صورت امی پر اٹھنے والی انگلیوں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار پھر سے میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا، بچپن سے لے کر اب تک کی تمام زندگی کو سوچا تھا، اور پھر اچانک ہی میرا نقطہ ایک ہی بات پر آ کر ٹک گیا تھا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ اگر ہم پہلے کسی گھر میں رہتے تھے اور وہ بھی بابا کے ساتھ، تو جتنا وہ گھر ابھی بھی ہوگا، اور اگر وہ گھر ہے تو پھر ہم یوں در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ گھر کے ہوتے ہوئے ہم بے گھر کیوں ہیں؟ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے امی سے اس بارے میں پوچھا، امی اگر ہم لوگ بابا کے ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے تو پھر بابا کے چلے جانے کے بعد سے ہم یوں لوگوں کے گھروں میں کیوں پل رہے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی گھر نہیں؟ 15 سال کی عمر میں میرے دماغ میں ایسے ایسے خیالات چل رہے تھے۔ امی نے کچھ دیر تو مجھے یوں دیکھا اور پھر خاموش ہو کر اپنا سر جھکا لیا۔ اس وقت بھی ہم کسی گھر سے نکالے گئے تھے، اور تب بھی ہم دونوں ماں بیٹے پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا، اور اسی وجہ سے کافی تکرار ہوئی تھی۔ میری اور مالک مکان، یعنی کہ ان لوگوں کی جن کے گھروں میں امی کام کرتی تھیں، اور مجھے بھی نوکروں جیسا ہی برتاؤ کیا جاتا تھا، ان کے بچوں کی اترن دی جاتی تھی، اور سارا دن گھر کے لیے سودا سلف لانے اور گھر کے کام کرنے کے لیے ادھر سے ادھر بھگایا جاتا تھا۔
اتنا زیادہ مخلص ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہی صلہ ملا تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں گھر سے بے عزت کر کے یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہم لوگوں نے ان کے گھر سے پیسے چرائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیگم صاحبہ کا بہت ہی قیمتی سونے کا ہار بھی چرا لیا ہے، جبکہ تلاشی لینے کے باوجود بھی ہم دونوں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ ان لوگوں نے ہمارے پچھلے کئی مہینوں کی تنخواہ ضبط کر لی اور پھر ہمیں گھر سے نکال دیا۔ نہ جانے یہ میری زندگی کا کون سا گھر تھا، اور نہ جانے یہ زندگی کی کون سی بار ہم کسی کے گھر سے اسی طرح بے عزت ہو کر نکالے گئے تھے۔ میری سوئی ابھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے امی سے پوچھا تو امی نے کہا، بیٹا وہ تمہارے چاچا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تمہارے بابا کی وفات کے کچھ دن بعد ہی وہ لوگ جب مہمانوں کے چلے جانے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے تو ان لوگوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ تمہارے باپ کے نام جو گھر تھا وہ ان لوگوں نے یہ کہہ کر اپنے نام کروا لیا تھا، یا پھر مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے بابا یہ گھر ان کے نام کر گئے ہیں۔ ہمارے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے اسی گھر کے۔ تب سے میں تمہیں لے کر صاحب جی کے گھر آ گئی تھی، اور پھر ان صاحب جی کی بہو نے ہم پر نہ جانے کیسے کیسے الزام عائد کیے اور پھر ہمیں اس گھر سے نکال دیا، اور تب سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے گھروں سے ہم نکالے جا چکے ہیں۔ وجہ بس ٹھہرتی ہے، اور ہم لوگوں نے پچھلے گھر سے بھی چوری کی تھی، اس گھر سے بھی چوری کی تھی، اس سے اس گھر میں بھی چوری کی تھی، اور نہ جانے ہم نے کتنے گھروں میں چوریاں کی ہیں، لیکن یہ تو خدا جانتا ہے نا۔ اور تم فکر نہ کرو، تم کیوں لوگوں کے منہ لگتے ہو؟ ابھی بھی تم صاحب جی سے اس قدر ہاتھا پائی تک آ گئے تھے۔ اگر وہ لوگ نہیں جانتے، لیکن خدا تو جانتا ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم نے چوری نہیں کی۔ چوری جس نے بھی کی ہو، وہ خدا ہمارا حساب لینے کے لیے موجود ہے۔ امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے امی کی جانب دیکھا۔ میری ماں کتنی بھولی بھالی تھی، سادہ تھی، جو خاموشی سے ان لوگوں کی یہ باتیں سہ رہی تھی، اور پھر بھی درگزر کا جذبہ رکھتی تھی۔ میں تو کتنا زیادہ جذباتی تھا، نہ چھوٹی سی بات پر میں چیخ اٹھتا تھا۔ نہ جانے یہ کیسی عورت تھی جو شاید پتھر سے بنائی گئی تھی یا پھر موم سے بنائی گئی تھی۔ خیر، ادھر ادھر پھرنے کے بعد ہمیں صبح سے شام ہو گئی تھی۔ ابھی تک ہم دونوں بھوکے پیٹ ہی تھے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا وہ انہی مالک لوگوں نے لے لیا تھا۔ مانگنے سے امی جان نے روک دیا تھا۔ ان کی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ ہاتھ پاؤں سلامت ہونے کے باوجود بھی ہم مانگتے پھریں۔ کئی بار کئی لوگوں نے ترس کھا کر ہمیں کچھ دینا چاہا تھا، لیکن سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہم دونوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ کچھ غیرت تو مجھ میں بھی باقی تھی۔ میں کوئی کام ڈھونڈنے نکلا تھا، لیکن مجھے کہیں کام نہیں ملا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر ہم وہیں فٹ پاتھ پر سونے لگے تھے کہ اچانک ہی کسی نے ہارن بجایا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ کوئی عورت تھی جو کہ ہماری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلایا تو میں بھاگتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ اس نے مجھ سے کسی جگہ کا راستہ پوچھا اور پھر گاڑی گزارتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کافی دیر اس گاڑی کو دیکھتے ہوئے یہی سوچا تھا کہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں جو ان کے پاس سب کچھ ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ لوگ بس بڑی ہی عیش سے جیتے ہیں۔ نہ جانے ہماری زندگی سے یہ غم کیسے ختم ہوں گے۔ سوچتے ہوئے میں نے ایک بار پھر سے اپنی جگہ سنبھال لی تھی۔ سردی حد سے بڑھ رہی تھی۔ فٹ پاتھ پر بھی آہستہ آہستہ لوگوں کی کمی ہونے لگی تھی۔
جوں جوں رات زیادہ ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے لوگ اور ٹریفک ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کی جانب رواں دواں تھا۔ ایسے میں صرف ہم دونوں ہی تھے جن کے سر پر چھت نہیں تھی۔ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف اپنی کمزور اور لاچار ماں کو دیکھتے ہوئے میں دکھی ہو کر سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا کروں کہ اپنی ماں کو تحفظ دے سکوں۔ 15 سال کا میں معصوم سا بچہ بس اپنی ماں کی مشکلات دیکھتے ہوئے یہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد اپنی ماں کی ہی مشکلات ختم کر دوں، ایک چھت، ایک سہارا بن کر اس کی خدمت میں لگ جاؤں۔ لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں تو خود چھوٹا سا بچہ تھا۔ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کافی دیر بعد وہی عورت ایک بار پھر سے اسی گاڑی سے گزری، اور پھر ہم دونوں نے آ کر ایک بار پھر سے ٹھہر گئی۔ اس نے ایک بار پھر سے ہارن بجایا اور مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں بھاگتا ہوا اس کی جانب گیا۔ اس نے مجھ سے ہمارے بارے میں پوچھا۔ میں نے کچھ چکتے ہوئے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا، اپنی امی کو میرے ساتھ میرے پاس لے آؤ۔ میں امی کو بھی اٹھا کر اس کے پاس لے گیا۔ اس نے اماں سے بات کی کہ مجھے بھی گھر میں کسی نوکرانی کی ضرورت ہے۔ اگر تم کام کرنا چاہو تو میں تمہیں کام دے سکتی ہوں، شرط یہ ہے کہ ایمانداری سے کام کرنا ہوگا۔ میں نے اماں کو منع کرنا چاہا لیکن اماں نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ میرے دل میں ایک بار پھر سے کھٹکا پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک بار پھر سے ویسا ہوگا جیسا کئی بار ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر سے ہمیں ویسے ہی دھتکار کر گھر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے میری غیرت جاگ رہی تھی، لیکن کیا کرتا؟ میرے پاس بھی سوائے اماں کے اور کوئی نہیں تھا، اور ان کی بات میں کسی طور ٹال نہیں سکتا تھا۔ خیر، ہم دونوں اسی عورت کے گھر آ گئے تھے۔ اس کا گھر ہمارے پہلے گھر سے کہیں گنا بڑا تھا۔ وہ کئی گنا زیادہ امیر تھی۔ جس طرح پچھلے مالک امیر تھے، یہ شاید ان سے 100 گنا زیادہ امیر تھی۔ اس کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا، بس نوکر چاکر ہی تھے۔ ہمیں بھی یہاں آ کر گھر کے کام پر رکھ لیا گیا تھا۔ یہ گھر باقی کے تمام گھروں سے بے حد اچھا تھا، کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ جب بھی اماں اٹھتی کام کرتی، کوئی پوچھتا تک نہیں تھا۔ میری پڑھائی کا خرچہ وہ الگ سے دے رہی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن اماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا، اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ کچھ ہوتے ہیں جو غریبوں کا حق کھا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا حق بھی غریبوں کو دینا غریبوں کا حق سمجھتے ہیں۔ اور بیٹا، تم پہلی بار میں ہی ہر کسی پر رائے قائم مت کر لیا کرو، اس طریقے سے تم خود بھی دکھ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور اس بات کو میں نے پلو سے باندھ لیا تھا۔ میں نے میٹرک کر لیا تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے ہمیں تقریباً 3 سال ہو چکے تھے۔ میٹرک کرنے کے بعد اب آگے کی پڑھائی شروع کرنے ہی والا تھا کہ ایک بار پھر سے ہمارے سر پر جیسے کوئی بم پھوٹا گیا تھا۔ ایک بات تو تھی جس نے ہم دونوں کو خوش کر دیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اس عورت کے خاندان والے واپس آ رہے تھے۔ اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کی فیملی پوری ہو رہی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ہمیں لگا تھا جس طرح بیگم صاحبہ اچھی ہیں، اسی طرح ان کے گھر والے بھی اچھے ہوں گے۔ لیکن یہ صرف ہماری سوچ ہی تھی، حقیقت کیا تھی یہ تو ہمیں بعد میں ہی پتہ چلا تھا۔ خیر، ایک ہفتے بھر کی تیاریوں کے بعد، گھر کو صاف ستھرا کرنے کے بعد، نیا پیٹ، نئے فرنیچر وغیرہ ڈالنے کے بعد، جب وہ دن آیا کہ وہ فیملی لندن سے واپس پاکستان آ رہی تھی، ہم سب لوگ ہاتھوں میں پھول لیے گھر میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔
کافی سارے لوگ تھے جو گھر واپس آئے تھے۔ ان میں سے 2 مرد اور 3 عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ سسر اور دیور اور ننند تھے، یا شاید شوہر اور ننند تھے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ خیر، اس روز سے تمام ملازمین پر جیسے دھاوا بول دیا گیا تھا۔ وہ تینوں عورتیں ہم سب غریبوں کا کافی مذاق اڑایا کرتی تھیں، ہمیں ادھر سے ادھر بھگاتیں، جان بوجھ کر کوئی کام غلط کروا دیتی تھیں، اور پھر اس کے بعد ہم پر الزام لگا کر ہماری تنخواہ میں سے کچھ پیسے کاٹ دیتی تھیں، یا پھر ہمیں ایسی سزا دیتی تھیں جو کرتے ہوئے وہ ہم پر ہنستی تھیں۔ یہ ہمارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ میری ماں اب بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، اور ان کا یہ سلوک میری ماں کے ساتھ بھی رواں تھا۔ گھر کی باقی نوجوان نوکرانیاں بھی اسی چیز کا شکار تھیں، لیکن ایک میری ماں تھی جو ان سب نوکرانیوں میں بوڑھی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جس طرح بیگم صاحبہ اماں کا خیال رکھتی ہیں، اسی طرح باقی عورتیں بھی رکھیں۔ اس بارے میں نے بیگم صاحبہ سے بات کرنا شروع کی تھی، لیکن بیگم صاحبہ نے یہ کہا کہ دیکھو، اصل گھر تو ان لوگوں کا ہے، میں اب کچھ نہیں کہہ سکتی، جیسا ہے گزارا کرو۔ پھر جب میں نے اپنی ماں کے حق میں آواز اٹھانا چاہی، کیونکہ وہ لوگ تو میری ماں سے گھر کا پوچا لگوایا کرتی تھیں، بار بار فرش پر ان سے چلو کے پل چلوتی تھیں، اور اماں کو ڈھونڈتے ہوئے کہتی کہ تم اندھی ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا، کس طریقے سے تم گھر کی صفائی کر رہی ہو۔ سارا دن اماں پوچا لگاتی رہتی۔ میں جانتا تھا ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، اور ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ ایک روز تنگ آ کر آخرکار میں نے ان لوگوں سے بدتمیزی کر ہی دی تھی، اور ایک بار پھر سے ہم دونوں کو گھر سے اسی طرح نکالنے کا وقت آ گیا تھا جس طرح باقی گھروں سے نکالا گیا تھا۔ ہمیں بدتمیز اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا تھا۔ ایسے ایسے جملے ہماری ذات پر کسے گئے تھے کہ جنہیں میں سننا گوارا تک نہیں کرتا تھا۔ وہ پہلی بار تھی جب میں نے ان لوگوں سے لڑائی کی تھی، اور میں نے کہا کہ خبردار، اگر تم لوگوں کو میری ماں کا احساس نہیں تو مجھے تم لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر میں اپنی ماں کے حصے کی تنخواہ لیتا ہوا اپنی ماں کو ساتھ لیتا وہاں سے نکل پڑا تھا۔ اس دوران میں نے اپنے چاچا سے بھی رابطہ کر لیا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ چاچا اپنی ٹانگوں سے معذور ہو چکے ہیں، اور چچی جان بھی بڑی مشکلوں میں ہیں۔ وہ ہمیں ہی ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ وہ دونوں میری ماں سے معافی مانگنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے جیسا کیا تھا ویسے ہی سزا پائی تھی۔ خدا نے ان کو مکافات عمل کر کے دکھایا تھا۔ ہم لوگ جب ان کے پاس پہنچے، ہمارے گھر کی حالت ویسی تھی جیسے چھوڑ کر گئے تھے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ خستہ ہو چکا تھا۔ چاچا اور چاچی نے روتے ہوئے اماں سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم بھول گئے تھے کہ کسی غریب اور یتیم کا مال کھانے سے ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، البتہ خدا ہمیں ہی مکافات میں ڈال دے گا، لیکن ہمیں اب سمجھ آ چکا ہے، ہمیں معاف کر دو۔ یہ تم اپنا گھر اپنے پاس رکھو، اور خدا کے لیے خدا سے دعا کرو کہ میرے شوہر ٹھیک ہو جائیں۔ چچی نے روتے ہوئے یہ کہا تو امی نے مسکراتے ہوئے انہیں معاف کر دیا، اور کھلے دل سے ان لوگوں کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہا۔ اب چاچی اور اماں دونوں ہی مل کر کبھی کوئی کام کرنے لگ جاتی تو کبھی کوئی چچی کو سلائی آتی تھی اور اماں نے اس کے ساتھ سلائی کرنا شروع کر دی تھی۔ مجھے اب سکون ملا تھا کہ اب اور نہیں تو چھت تو اپنی ہے، اور نہیں تو ہم لوگ کسی کے گھر سے بے عزت تو نہیں ہو رہے، اب ہمیں دھتکارا تو نہیں جا رہا۔ خیر، اماں جان کی انتھک محنت کی وجہ سے میں نے ایف ایس سی میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اور اسکالرشپ پر مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دے دیا گیا تھا۔ 4 سال کی یہاں کی میری تمام پڑھائی
مفت کر دی گئی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ پڑھائی کرنے کے بعد خدا نے مجھے ایک اچھی جاب دی تھی، تو میں نے وہ گھر چاچا اور چاچی کے نام پر کر دیا، اور پھر اماں کو لے کر ایک اچھے سے ڈاکٹر کے گھر آ گیا تھا۔ اچھی جگہ نوکری لگنے کے بعد میری ماں بھی بہت زیادہ مطمئن ہو چکی تھی۔ اب مجھ سے میری شادی کے بارے میں وہ بات کرنے لگی تھی۔ میں اکثر خاموش رہتا تھا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی، مجھے ابھی کمانا تھا اور کچھ کرنا تھا۔ ابھی مجھے اماں کے دکھ بانٹنے تھے، انہیں عیش کی زندگی دینی تھی، ان کی خدمت کرنی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بہو کے آ جانے کے بعد پھر سے اماں کو یہ انعام کبھی نہیں ملے گا۔ اور پھر تقریباً 2-3 مہینے بعد تو اماں نے مجھ سے جیسے ضدی باندھ لی تھی کہ اب وہ میری شادی کرے گی، اور ضرور کرے گی، کیونکہ اب نہ تو ہمارے بیچ غربت رہی تھی اور نہ ہی ہم لوگ کوئی عام سے انسان رہے تھے۔ میں پڑھ لکھ کر ایک اونچے عہدے پر فائز بھی ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بزنس بھی اپنے نام کرنے لگا تھا۔ پھر بھلا کسی چیز کی کیا مشکل ہونی تھی؟ آخر کار تنگ آ کر میں نے اماں کو ہاں کہہ دیا، لیکن میں نے یہ کہا کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا۔ اماں تو یہ بات سن کر اور بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ کہنے لگی تو مجھے بتاؤ، میں ان کے گھر بتاؤ، میں جا کر اس کے والدین کو منا لوں گی، بس تم شادی کے لیے راضی ہو جاؤ۔ یہ بات سنتے ہی میں نے مسکراتے ہوئے اماں سے زینب کا نام لیا تھا۔ یہ زینب وہی لڑکی تھی جو ایف ایس سی بھی میرے ساتھ کر چکی تھی، اور ایف ایس سی کرنے کے بعد اس نے بھی ایف ایس سی میرے ساتھ ہی کیا تھا۔ اب بھی آگے پڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ ایک بہت اونچی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے تو میں چاہتا تھا کہ پہلے کچھ بن جاؤں، تاکہ وہ اور اس کے گھر والے اس رشتے کے لیے مان جائیں۔ ویسے تو ایف ایس سی ایک ساتھ کرنے پر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر لیا تھا، لیکن اب میں دل میں یہ خدشہ رہتا تھا کہ ہمیں اس کے گھر والے کہیں انکار نہ کر دیں۔ آخر کار اماں جان میرا رشتہ لے کر ان کے گھر پر چلی گئی تھیں، لیکن ان لوگوں نے رشتہ کر دیا تھا، کیونکہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی والدہ محترمہ بہت زیادہ بیمار رہتی تھیں۔ اس کے 3 بھائی تھے اور وہ الگ الگ گھروں میں رہتے تھے، اس لیے ایک بہن کا ایک گھر میں رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ کبھی وہ ایک بھائی کے گھر تو کبھی وہ دوسرے بھائی کے گھر پر رہتی تھی۔ چنانچہ میری اس سے منگنی ہو گئی اور شادی بھی کر دی گئی۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ اس کے گھر میں آنے سے جیسے ہمارے گھر میں رونق سی لگ گئی تھی، جیسے میری تو برسوں کی محنت ریاضت جیسے پل میں پوری ہو گئی تھی، کیونکہ میری محبت میرے ساتھ تھی۔ اماں بھی ہم دونوں سے اپنی بلائیں وارتی تھیں، ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر ہمیشہ خوش رہتی تھیں۔ زندگی یوں ہی چلنے لگی تھی۔ 3 سال گزر گئے تھے اور اب میں ایک بچے کا باپ بھی تھا۔ زندگی اچھے سے چل رہی تھی، لیکن اچانک یہ اماں کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ ایک روز وہ صبح سویرے کمرے سے نہ نکلی تھیں اور دن چڑھے تک وہ کمرے سے باہر نہ آئی تھیں۔ یہ اتوار کا دن تھا، میں گھر پر تھا۔ اماں سے ملنے کی طلب ہو رہی تھی۔ بار بار اپنی بیوی سے کہتا تو وہ کہتی کہ آ جائے گی، ابھی ابھی آ کر ناشتہ کر لے گی، سو رہی ہوگی۔ جب بھی 11 بج گئے تو میں خود ہی ان کے کمرے میں پہنچا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اماں اپنے بستر پر بے سد پڑی ہوئی تھیں اور ان کا چہرہ ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ ان کا ایک بازو اور ایک ٹانگ ہل بھی نہیں رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے پھل پھل آنسو بھی بہے چلے جا رہے تھے، جیسے وہ بہت مشکل میں ہوں۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے تڑپنے لگی تھیں، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نے زینب کو آوازیں دینا شروع کر دی تھیں
اور اسے ایمبولینس پر لیے میں ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ اماں کو فالج ہوا ہے، اور فالج کے ساتھ ساتھ انہیں بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر امراض بھی موجود ہیں۔ جوڑ بھی ان کے خراب ہو چکے ہیں، ان کے گھٹنے اب جواب دے چکے ہیں، جو کہ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا گیا تھا، اور میں بے خبر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میری امی جان کو مکمل طور پر بیڈ ریسٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی خدمت کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس بیماری سے اٹھنے سے پہلے ہی خدا کو جا ملیں، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ اب میری ساری توجہ میری ماں پر جا چکی تھی۔ میں ایک اچھا بزنس مین بن چکا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ برے دن دیکھنے والا اچھے دن بھی دیکھتا ہے، اور یہ بات تو میری زندگی پر فٹ ہو کر بیٹھی تھی، کیونکہ میں نے بہت سارے برے دن دیکھے تھے اور اب اچھے دن بھی دیکھ رہا تھا۔ لیکن ان برے اور اچھے دنوں میں میرے ساتھ صرف ایک ہستی رہی تھی، اور وہ تھی میری ماں، جسے میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی ماں کی بے حد خدمت کرو، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے تو گھر میں نوکر چاکر بھی تھے، لیکن میں چاہتا تھا کہ جس طرح میں اپنی ماں کا خیال رکھ سکتا ہوں، بالکل اسی طرح میری بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ خیر، تقریباً ایک ہفتے تک تو میری بیوی زینب اماں کا بہت خیال کرتی رہی، لیکن بہت جلد ہی وہ عاجز آ چکی تھی۔ روز روز مجھ سے لڑنے لگی تھی، گھر کا سکون جیسے غارت ہونے لگا تھا۔ کہنے لگی تھی کہ مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے، نہ ہی تمہاری ماں کو میں جھیل سکتی ہوں۔ اب یا تو مجھے الگ گھر میں لے جاؤ، یا پھر اپنی ماں کو دارالامان چھوڑ دو۔ یہ بات میرے لیے کسی قدر قابل قبول نہیں تھی۔ وہ روٹ کر اپنے میکے جا چکی تھی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے پرواہ تھی تو صرف اور صرف اپنی ماں کی، جو کہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ان کی خدمت کرنے میں لگ گیا تھا۔ کافی دن کی میں نے چھٹیاں لے لی تھیں، اور اپنی ماں کے آگے پیچھے پھرنے لگا تھا، ان کی خدمت کرنے لگا تھا۔ فالج کی وجہ سے ان کی آواز بند ہو گئی تھی، وہ بول نہیں سکتی تھیں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ مجھ سے یہی کہتی تھیں کہ مجھے چھوڑو، بس اپنی بیوی کو واپس لے آؤ۔ وہ تو میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کافی دن تو میں اپنے بیٹے کے بغیر ادھورا رہا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے ضرور احساس ہوگا اور واپس آئے گی، اور اگر نہ بھی آئی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ جو میری ماں کی عزت نہیں کر سکتی تھی، میں اس کی عزت بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ میرے سامنے جیسے پہاڑ جیسی زندگی پڑی تھی، مجھے اس کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ مجھے پہلی بار زندگی میں اپنے انتخاب پر افسوس ہوا تھا کہ میں نے ایسا انتخاب کیا تھا جو مشکل وقت میں ساتھ نہیں نبھا سکتی، اور مجھے یہ بھی شرمندگی ہوئی تھی کہ اگر میں اپنی ماں کی پسند سے شادی کر لیتا تو شاید یہ ہو سکتا تھا کہ وہ لڑکی میری ماں کی خدمت تو کرتی، میری ماں کا خیال رکھتی۔ کئی طرح کے خدشے میرے دماغ میں پلنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ امی کی خدمت کرتے ہوئے میں انہیں ٹھیک کر لایا تھا۔ اب وہ بول تو سکتی تھیں، لیکن چل نہیں سکتی تھیں، کیونکہ ان کے گھٹنے مکمل طور پر جواب دے چکے تھے۔ انہیں ایکسرسائز کی ضرورت تھی، جو اب میں ایکسرسائز انہیں نہیں کروا سکتا تھا، لیکن ہاں، میں نے اس کے لیے ایک آیا کا بندوبست کر دیا تھا، جو میری غیر موجودگی میں اماں کا خیال بھی رکھ سکتی تھی اور انہیں ایکسرسائز بھی کروا سکتی تھی۔ ان کی زبان کی لکنت ابھی بھی موجود تھی، ہلکی ہلکی سی وہ مجھ سے کہتی تھی، بیٹا اپنی بیوی کو واپس لے آؤ، دیکھو اب میں ٹھیک ہو چکی ہوں، اور تم تو جانتے ہو کہ کسی کی خدمت کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور وہ بھی تو بھلا ایک ہفتہ تو میرا خیال رکھتی رہی ہے۔ اگر یہاں پر میری سگی بیٹی ہوتی
تو شاید میرا خیال نہ رکھ پاتی، اور میں نے جھنجھلا کر کہا، امی، لیکن میں تو آپ کا بیٹا ہوں، میں تو بیٹا ہو کر بھی میں نے آپ کا خیال رکھا ہے، تو آپ کی بیٹی آپ کا خیال کیسے نہ رکھتی؟ اور اگر اس نے آپ کو ماں سمجھا ہوتا تو یقیناً اس نے آپ کا خیال رکھا ہوتا۔ اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ امی نے ایک بار پھر سے کہا، بیٹا، اور وہی تو اپنے بیٹے کا خیال کر لو۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے میرا گھر بسا رہے، لیکن میں اب ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ کسی صورت میں اسے اس کے میکے سے واپس نہیں لے آنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ خود گئی تھی اور خود واپس آئی، اور یہ بات کہتے ہوئے میں وہاں سے اٹھایا تھا۔ سارا دن ویسے ہی مصروف رہنے کے بعد ایک بار پھر سے مجھے کال آئی تھی، اور یہ نمبر میری بیوی کا تھا۔ میں نے جو اتنا بزنس کیا تھا وہ سارا بزنس سب میری امی پر لگ چکا تھا، اور ایک بار پھر سے میں کسی آفس پر بطور کولیگ کام کر رہا تھا۔ زینب واپس آنے کی بات کر رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کئی بار میں کال کر چکا تھا، لیکن اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی، اور اب ایک مہینے بعد اسے میرا خیال آ گیا تھا۔ میں نے اس کی بات سنی تو اس نے یہی کہا کہ اس کی بھابیاں اس کا خیال نہیں رکھتی، اسے کھانے کو سوکھی روٹی دیتی ہیں اور اس کے ساتھ نوکرانیوں والا برتاؤ کرتی ہیں، اور اب وہ گھر آنا چاہتی تھی۔ مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اب تو وہ الو سیدھا کر رہی ہے، وہ خود غرضی ہی دکھا رہی ہے نا۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں طلاق نامہ مل جائے گا، اور پھر کٹ سے فون بند کر دیا تھا۔ لیکن جب آج اوور ٹائم لگانے کے بعد گھر آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی کے کمرے میں جو دیکھا وہ مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ زینب بیٹھی امی جان کو ایکسرسائز کروا رہی تھی، اور امی بھی خوش خوش ہو کر اس سے بات چیت بھی کیے جا رہی تھی۔ میں تو بہت زیادہ حیران تھا کہ آخر ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ امی نے مجھے دروازے پر کھڑے دیکھا تو مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگیں، ارے بیٹا، تم شکر کرو کہ تم آگے دیکھو تو زینب آ گئی ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور بیٹا دیکھو، تمہارا بیٹا کتنا کمزور ہو چکا ہے نا، اور انہیں تو اس کا خیال کر لو۔ اور ویسے بھی تمہاری بیوی کا حق بنتا تھا کہ وہ اپنے حق کے لیے بات کر سکے۔ تم ہمیشہ بس میری ہی فکر میں لگے رہے تھے، اور اس سے یہ برداشت نہیں ہو پایا تھا۔ ایک بیوی جو اپنے شوہر سے عزت، مرتبہ اور مقام چاہتی ہے وہ ایسے ہی کرتی ہے، لیکن بیٹا، تمہیں اس کی امیدوں پر پورا اترنا چاہیے تھا۔ خیر، اب بھی بہت دیر نہیں ہوئی، تم اس کا خیال رکھو، اسے معاف کر دو۔ میں اسے معاف کر چکی ہوں، اور آئندہ یہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ اور اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھے ایکسرسائز کروائے گی۔ جب سے یہ آئی ہے مجھے ایکسرسائز کروا رہی ہے، اور تم دیکھو اب میں اپنے پاؤں ہلا سکتی ہوں۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امی کے چہرے پر چھائی ہوئی مسکراہٹ مجھے سب کچھ بھلا گئی تھی۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا امی کے سینے سے جا لگا تھا۔ وہ کتنا بڑا دل رکھتی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، اور یہ دیکھ کر میری بیوی اب امی کو ایکسرسائز کروا رہی ہے اور امی کو چلنا سکھا رہی ہے، میرا غصہ اڑن چھو ہو گیا تھا۔ امی کے کہنے پر میں نے اسے معاف کر دیا تھا، اور ویسے بھی اس وقت مجھے زینب اور اپنے بچوں کی بے حد سخت ضرورت تھی، اور بہت یاد آ رہی تھی۔ میں طلاق کا کہہ تو چکا تھا، لیکن میں اسے طلاق کیسے دے سکتا تھا؟ وہ میری پہلی محبت اور میرے بچے کی ماں تھی۔ اس بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری بیوی نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ گھبرائیں مت، اگر ایک بار پھر سے آپ پر برا وقت آ گیا ہے تو پھر بھی آپ کا ساتھ دوں گی۔ آپ بھی پڑھی لکھی ہوں، میں آپ کے ساتھ جاب کروں گی،
اگر آپ جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گی تو گھر بیٹھ کر اماں کا خیال رکھوں گی اور کبھی بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی اس بات پر میں نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آج مجھے یہ سمجھ آیا تھا کہ رشتے تو درگزر سے چلتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں چھپا درد میں اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا تھا۔ اسے جو دھتکار ملی تھی، میں نے ساری زندگی یہی دھتکار ہی سہی تھی۔ اسے تو پھر بھی زندگی کے صرف 1 مہینے میں یہ دھتکار ملی تھی۔ میں نے ایک لمبا سانس باہر خارج کرتے ہوئے اسے کہا، جو ذلت تم برداشت کر کے آئی ہو، یہی ذلت میری ماں نے ساری عمر سہی ہے اور انہوں نے کبھی اف تک نہیں کی۔ تم جانتی ہو، میں اپنی ماں کے لیے تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار تھا، لیکن میری ماں نے جب سے تم گئی ہو یہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میں تمہیں واپس لے آؤں، میں تمہیں واپس لے آؤں۔ مائیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، سب کچھ بھلا دیتی ہیں، لیکن بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تم بہو ہو اور خود کو بہو مت سمجھو، ان کی بیٹی سمجھو۔ تم نے بہو بن کر سوچا تو تم ایک ظالم عورت بن کر یہاں سے چلی گئی۔ تم ان کی خدمت نہیں کر سکتی، لیکن جب تم نے ایک بیٹی بن کر سوچا تو تم واپس آ گئی ہو، اور میں یہی چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے بھائیوں اور بھابھیوں کے کیا رویے تمہارے ساتھ ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ تمہیں 1 مہینے کی دھتکار ملے تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ میری بیوی نے روتے ہوئے ہاں میں اپنا سر ہلا دیا تھا اور خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب وہ اماں کا خیال بالکل اپنی ماں کی طرح رکھے گی اور ایک بیٹی بن کر دکھائے گی۔ مجھے بھی یہی چاہیے تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، ایک بار پھر سے میرا گھر بچ گیا تھا۔ میرا گھر پرسکون اور خوشیوں سے بھر چکا تھا۔ مجھے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا؟